میں بیوی کے قریب جاتا تو اس کے جسم سے ایک عجیب سی بدبو آتی۔ وہ ہر وقت گھر کے کاموں میں لگی رہتی۔ میں اسے کہتا کہ تم نہا دھو کر دلہن کی طرح تیار ہو کر رہا کرو، گھر کے کاموں کے لیے نوکرانی رکھ لو، مگر وہ میری بات نہیں مانتی۔ میں ایک امیر شخص تھا، اپنی زندگی انجوائے کرنا چاہتا تھا، مگر میری بیوی میری بات سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ اس لیے اب میں دوسری شادی کرنا چاہتا تھا۔ ایک رات بیوی سے دوسری شادی کے لیے اجازت مانگی تو وہ بولی کل رات کو بتاؤں گی۔ اگلی رات بیوی نے کہا ٹھیک ہے تم دوسری شادی کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس میری ایک شرط ہے۔ میں فوراً سے بیوی کی شرط ماننے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ اٹھ کر میرے پاس ایک سفید کپڑا میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میرے تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب بیوی نے یہ کیا۔ میں نے آج آفس کے لیے جلدی نکلنا تھا اور بیوی تھی کہ کچن میں کھڑی میرے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ اگر میں غصے میں اٹھ کر چلا جاتا تو وہ ہمیشہ کی طرح ناراض ہو جاتی۔ میں نے اسے کئی بار کہا تھا کہ کھانا بنانے کے لیے کوئی میڈ وغیرہ رکھ لو، مگر وہ میری بات کہاں مانتی تھی۔ آخر کار میں نے غصے میں چیخ کر کہا بیگم کہاں ہو تم؟ کیوں اتنی دیر لگا رہی ہو؟ کب سے ناشتہ مانگ رہا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی میں کام پر لیٹ ہی پہنچوں گا۔ تمہیں پتہ بھی آج سے میں نے ایک نیا کام شروع کرنا ہے اور مجھے جلدی پہنچنا تھا۔ میں کمرے میں بیٹھ کر اپنی بیوی کو آواز لگانے لگا جو 1 گھنٹہ پہلے یہ کہہ کر گئی تھی کہ آپ تیار ہو جائیں، میں 10 منٹ میں کھانا بنا کر آتی ہوں، اور ابھی تک وہ نہیں آئی تھی۔ میں غصے میں بیٹھا دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ ہاتھ میں ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ندیم آپ بھی نا بچوں کی طرح شور مچانے لگ جاتے ہیں، کچھ دیر صبر کر لیا کرے، آخر ناشتہ بنانے میں وقت لگتا ہے نا۔ میں آپ سے پوچھ کر تو گئی تھی، آپ نے خود کہا تھا ابھی آدھا گھنٹہ ہے میرے پاس۔ 15 منٹ، اتنا لیٹ ہو گئی۔ وہ مجھے روک کر میرے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی، جبکہ میرے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں اپنی زندگی سے تھک چکا ہوں، بہت بیزار ہو گیا ہوں۔ میں نے چپ چاپ ناشتہ کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے سے اٹھ کر باہر چلی گئی، شاید وہ بچوں کو اسکول کے لیے تیار کر رہی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد جب میں باہر آیا تو میرے دونوں بیٹے اسکول کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ہم تینوں گھر سے باہر نکل گئے اور جاتے جاتے میں نے انہیں ان کے اسکول بھی چھوڑ دیا۔ یہ ہمارا روز کا معمول تھا۔ میری زندگی بے حد بورنگ گزر رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ زندگی میں کوئی مزہ ہی نہیں ہے۔ جیسے میں اپنے گودام پہنچا، وہاں سلیم کو دیکھ کر میرے چہرے پر خوشی آ گئی تھی۔ وہ میرا جگری دوست تھا جو آج بغیر بتائے اتنے عرصے بعد گودام پر آیا تھا۔ ارے واہ سلیم، آج تو تم نے میرا دل خوش کر دیا۔ اگر تم بتا دیتے تو میں گھر سے تمہارے لیے یہیں پر ناشتہ ہی لے آتا۔ میں تو ناشتہ کر کے آیا ہوں، چلو تمہیں کسی اچھی جگہ پر ناشتہ کرا دیتا ہوں۔ میں نے جاتے ہی کہا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے وہیں بٹھا دیا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں ناشتہ کر کے آیا ہوں، تمہیں پتہ تو ہے اپنی بابی کا، ایسے گھر سے کہاں نکلنے دیتی ہیں۔ یہ میری شادی کا کارڈ ہے، تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں، بس چند دوستوں کو ہی بلایا ہے۔ دوسری شادی کر رہا ہوں اسی لڑکی سے جسے میں پہلی بیوی سے بھی پہلے پسند کرتا تھا۔ جیسے سلیم نے یہ کہا تو میری آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ ارے یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ تمہارے تو بچے بھی ہیں اور تم دوسری شادی کرنے لگے ہو، کیا تمہاری پہلی بیوی مان گئی ہے؟ میں نے حیرت اور شوق کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہا تو مسکراتے ہوئے بولا ہاں وہ کیوں نہیں مانتی، اسے آخر کیا اعتراض ہو سکتا ہے جب میں نے اس کی کسی چیز میں کوئی کمی ہی نہیں کی۔ دونوں کے الگ الگ گھر بنوا دیے ہیں، وہ بچوں کے ساتھ رہے گی اور میں اپنی نئی زندگی میں عیش کروں گا، اور پھر جب دوسری بھی پرانی ہو جائے گی تو دونوں کو برابر وقت ہوں گا۔ آخر کار میں مرد ہوں، 4 شادیاں جائز ہیں مجھ پر۔ سلیم نے ہنستے مسکراتی اتنی بڑی بات کر دی تھی جو میرے گلے سے نیچے نہیں اتر رہی تھی، تو ہضم کہاں سے ہوتی۔ سلیم کیا تمہاری بیوی نے کوئی اعتراض نہیں کیا؟ اس نے جھگڑا نہیں کیا کیا؟ یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے میکے چلی جائے گی؟ جیسے میں نے کہا تو سلیم نے جواب دیا یار واقعی تم بہت سوچتے ہو، تمہیں پتہ تو ہے کہ اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ کیوں بھائی کے گھر جا کر بیٹھے گی اور اس پر بوجھ بنے گی۔ جب عورتوں پر مرد کوئی فیصلہ مسلط کر دیتے ہیں تو وہ خود بخود مان ہی جاتی ہیں۔ شروع میں تھوڑی بہت ناراضگی رہی، لیکن اب وہ خود میرے نکاح کی تیاریاں کروا رہی ہے۔ بس زیادہ لوگوں کو نہیں بلایا، گنتی کے چند لوگ ہوں گے، اور ولیمہ بھی نہیں کر رہا، بس نکاح میں شرکت کرنی ہے تم نے۔ سلیم یہ کہتا ہوا مجھ سے اٹھنے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہیں بٹھا دیا۔ دولے میاں ایسے نہیں جانے دوں گا، مٹھائی منگواتے ہیں، یہیں پر تمہاری دوسری شادی کی خوشی میں منہ میٹھا کرتے ہیں، پھر چلے جانا۔ میں نے اسی وقت اپنے ایک ورکر کو بلایا اور اسے پیسے دے کر مٹھائی لینے کے لیے بھیج دیا۔ نہ جانے میرے دل میں کیوں عجیب ہلچل مچ رہی تھی۔ دراصل مجھے بھی تو شروع سے 2 شادیوں کا شوق تھا، اگرچہ میں نے کبھی اس بارے میں سنجیدگی سے نہیں سوچا تھا کہ میں دوسری شادی کر سکتا ہوں۔ مجھے تو یہ بہت بڑا مرحلہ لگتا تھا جو شاید میں برداشت نہ کر پاتا، لیکن سلیم کی باتیں میرے دل پر اثر کر گئی تھی۔
تھوڑی دیر بعد مٹھائی آ گئی۔ ہم دونوں نے مل کر مٹھائی کھائی اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ مٹھائی کا چھوٹا سا ڈبہ اب بھی میری میز پر پڑا تھا۔ میں نے ایک اور رسگلہ اٹھایا اور پورا منہ میں ڈال لیا۔ مجھے ویسے بھی مٹھائی پسند تھی اور سلیم کی دوسری شادی کی خوشی میں مجھے بھی لگ رہا تھا کہ میں بھی جلد یہ فیصلہ کر لوں گا۔ میری بورنگ سی زندگی میں اب ہلکی سی بہار آ گئی تھی۔ دل ہوا میں اڑ رہا تھا۔ میں فوزیہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ میری کولیگ تھی۔ اپنا کاروبار شروع کرنے سے پہلے ہم ایک ہی آفس میں کام کیا کرتے تھے اور اب بھی وہ وہیں کام کر رہی تھی، مگر میں نے ماشاءاللہ اپنا کاروبار کھڑا کر لیا تھا جو ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ میں سارا دن خوشی خوشی کام کرتا رہا اور جب شام کو آدھی مٹھائی لے کر گھر پہنچا تو فائزہ اور بچے خوش ہو گئے۔ بچے خوش ہوئے کہ میں ان کے لیے مٹھائی لایا ہوں اور فائزہ بھی خوش تھی، مگر اس نے پوچھا خیر تو ہے، یہ مٹھائی کس خوشی میں ہے؟ تو میری بولتی بند ہو گئی۔ میں اسے سچ نہیں بتانا چاہتا تھا، مجھے لگا وہ اعتراض کرے گی۔ میں نے بس اتنا کہا کہ کسی ورکر کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی تھی، وہی مٹھائی لے کر آیا ہے۔ بچے خوشی خوشی مٹھائی کھا رہے تھے۔ فائزہ نے بھی کھائی مگر میں خاموش بیٹھا تھا۔ میری بیوی کوئی ایسی عورت نہیں تھی جس کا کوئی سہارا نہ ہو۔ اس کا بڑا خاندان تھا اور وہ اپنے میکے سے بھی خوشحال تھی۔ ہر مہینے اس کے ماں باپ اسے تحفے دیتے تھے۔ اس لیے اب مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ سلیم کی بیوی کے تو ماں باپ نہیں تھے، اس لیے وہ خاموش ہو گئی، مگر فائزہ کیسے خاموش ہوگی؟ یہی سوچ مجھے اندر سے کھائے جا رہی تھی۔ پھر میں اٹھ کے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ اسی وقت فائزہ دروازہ کھٹکھٹانے لگی کہ یہ کیا، آپ نے دروازہ کیوں بند کر لیا؟ میں تو کھانا لگا رہی تھی۔ تو میں نے اندر سے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں، تم بچوں کو کھلا دو، میں آرام کر لوں گا۔ اس نے زیادہ اصرار نہیں کیا کیونکہ کبھی کبھی میں باہر سے کھا کر بھی آ جاتا تھا۔ وہ میری بات سن کر چلی گئی اور میں بغیر کپڑے تبدیل کیے صوفے پر لیٹ گیا۔ میں اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے سوچ رہا تھا کہ جو میں سوچ رہا ہوں کیا میں کر بھی پاؤں گا؟ میرے دل و دماغ سے آوازیں آ رہی تھی کہ نہیں، بالکل نہیں، فائزہ کوئی عام عورت نہیں ہے، وہ مجھے ایسا نہیں کرنے دے گی۔ پھر اچانک دل میں خیال آیا کہ باتوں باتوں میں اس سے اس بارے میں رائے لے لوں، کسی اور مرد کا نام لے کر پوچھوں گا۔ میں اپنا نام تو نہیں دوں گا۔ یہی سوچ کر میں نے کپڑے بدلے اور فریش ہو کر باہر آ گیا۔ بچے اور فائزہ کھانا کھا رہے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ فائزہ نے میری طبیعت کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا، بس میرے سامنے کھانا رکھ دیا۔ ہم میں اچھی بنتی تھی، میں اس سے خوش بھی تھا، مگر ایک مرد ہونے کے ناطے میرے دل میں یہ خواہش آتی تھی کہ اگر دو بیویاں ہوں تو زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ کبھی ایک کے پاس جاؤں، کبھی دوسری کے پاس۔ ایک ناراض ہو تو دوسری منا لے اور اگر دوسری ناراض ہو تو پہلی کے پاس جا کر دل بہلا لو۔ یہی سوچ سوچ کر میرے دل میں خوشی بھی تھی اور کہیں نہ کہیں درد بھی۔ پھر میں نے سوچا کہ سلیم کی شادی کا ذکر فائزہ سے کروں اور اسے کہوں کہ ہمیں شادی میں جانا ہے۔ حالانکہ سلیم نے صرف مجھے بلایا تھا، مگر میں فائزہ کی رائے لینا چاہتا تھا۔ پھر رات کو جب بچوں کو سلا کر فائزہ کمرے میں آئی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے صوفے پر بٹھا دیا۔ میں لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تو اس نے کہا آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ میں کچن کا کام ختم کر رہی تھی تو سوچا آپ سو گئے ہوں گے۔ اس نے مسکرا کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں بھی مسکرا دی اور کہا نہیں، بس کام کر رہا تھا۔ تم بتاؤ آج کا دن کیسا گزرا؟ میں نے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا تو کہنے لگی کہ آج کا دن بس نارمل ہی تھا، ڈیلی کی طرح۔ میں کہاں آپ کی طرح باہر گھومتی ہوں، سارا دن گھر میں ہی رہتی ہوں، گھر کے کام کرتی ہوں، بچوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، کھانا بناتی ہوں، بس دن گزر جاتا ہے۔ مردوں کے تو عیش ہوتے ہیں کہ باہر انجوائے کرتے ہیں۔ وہ تھوڑی سی افسردہ سی ہو گئی کیونکہ پچھلے 2-3 مہینے سے ہم باہر نہیں گئے تھے۔ میں کام میں اتنا مصروف تھا کہ ہر بار ایک نیا کام شروع کر لیتا تھا، اس لیے بچوں اور بیوی کو وقت ہی نہیں دے پا رہا تھا اور اب میں دوسری شادی کی خواہش دل میں دبائے بیٹھا تھا۔ لیکن میں یہ جانتا تھا کہ میں 2 بیویاں اچھے سے سنبھال لوں گا۔ میرا کاروبار بھی ٹھیک ٹھاک تھا، پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں تھی اور یہ گھر بھی کافی بڑا تھا اور اوپر والا پورشن ہم نے ویسے ہی بند رکھا ہوا تھا کیونکہ ہماری چھوٹی سی فیملی تھی تو ہم نیچے ہی رہتے تھے۔ میرا یہی پلان تھا کہ دوسری بیوی کو اوپر رکھ لوں گا۔ اچھا فائزہ تمہیں ایک بات بتاؤں، تم جانتی ہو نا سلیم کو، جو میرا بہت اچھا دوست ہے؟ میں نے اب بات کا رخ موڑ دیا۔ میری بات سن کر فائزہ خاموشی سے سر ہلا کر رہ گئی، اس نے منہ سے کچھ نہیں بولا۔ پھر جب مجھے خاموش پایا تو کہنے لگی ہاں کیا ہوا آپ کے دوست کو، کیا کوئی بات ہے؟ اس کے پوچھنے پر میں نے اسے وہ سب بتا دیا جو میں بتانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ آج سلیم میرے پاس آیا تھا اپنی شادی کا کارڈ دینے، تو فائزہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہو گئی۔ کیا مطلب؟ وہ تو کافی بڑے ہیں اور وہ شادی شدہ بھی ہیں میرے خیال میں، کیا میں غلط سمجھ رہی ہوں؟ جیسی فائزہ نے سر گھچاتے ہوئے کہا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا تم صحیح سمجھ رہی ہو، وہ شادی شدہ لیکن وہ دوسری شادی کر رہا ہے، بس اسی نے ہمیں شادی میں انوائٹ کیا اور ہم جمعے کے دن جائیں گے۔ جیسی میں نے یہ کہا فائزہ ہکا بکا بیٹھ کے پھر مسکراتے ہوئے بولی اچھا ٹھیک ہے چلیں گے۔
उसने कोई ज़्यादा रद्द अमल नहीं दिया और ना ही कोई लंबा चौड़ा लेक्चर दिया जैसे वो हर बात पर देती थी। मेरा दिल खुशी से भर गया। ऐसा लग रहा था कि मेरी बात पर भी वो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आगे क्या होगा। फिर बातों बातों में मैंने फायजा से कहा कि चूंकि दूसरा निकाह है, इसे तुम और बच्चे ना जाना, मैं अकेला जाऊँगा, सलामी देकर वापस आ जाऊँगा, तुम लोग जाकर क्या करोगे। इस बात पर भी वो खामोशी से सर हिलाकर रह गई थी। उसकी यही आदत मुझे बहुत पसंद थी कि वो ज़्यादा बहस नहीं करती थी। मैं उसे खुश था, लेकिन दिल ही दिल में सोच रहा था कि जब मैं अपनी पहली बीवी से खुश हूँ तो मुझे दूसरी शादी की क्या ज़रूरत है। ये सब सोचते सोचते न जाने कब मुझे नींद आ गई। फिर वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। आखिरकार जुम्मे का दिन भी आ गया। जुम्मे की नमाज मैंने मोहल्ले की मस्जिद में अदा की और फिर घर आकर कपड़े बदल कर गाड़ी लेकर निकल आया। 15 मिनट के अंदर मैं सलीम के घर पहुंच गया। वहाँ उसकी पहली बीवी भी मौजूद थी। उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी, मगर वो पूरी तैयारी में घर के कामों में मसरूफ थी। बच्चे हंसी खुशी खेल रहे थे। उन्हें कुछ मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है, मगर उस औरत के चेहरे पर मैंने उदासी देखी। एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि ये जुल्म है, लेकिन फिर मैंने दिल को तसल्ली दी कि अगर इजाज़त दे दी गई तो फिर कोई मसला नहीं। पहली बीवी की रजामंदी ज़रूरी होती है, अगर वो राज़ी हो तो फिर कोई कबाहत नहीं। मैं ये सब सोचकर खुद को मुतमईन कर रहा था। दरअसल अब मैंने ठान लिया था कि मुझे फौजिया को तलाश करना है, उसका पता करना है, उसका नंबर कहीं से हासिल करना है, जो पहले मेरे पास था मगर अब बंद हो चुका था। फिर मैं निकाह में शामिल हो गया। सलीम के चेहरे पर बेहद खुशी थी। निकाह उसी के घर पर हुआ था। उसकी होने वाली बीवी अपनी बड़ी बहन के साथ वहाँ मौजूद थी और निकाह के बाद सलीम की पहली बीवी ने अपनी सौकन को एक कमरे में बिठाया और वापस आकर मेहमानों को खाना पेश करने लगी। यह ऐसा मंजर था कि हर आंख नम थी, मगर फिर भी सब लोग सलीम को मुबारकबाद दे रहे थे। लेकिन मैं सबकी आंखों में देख सकता था कि अंदर से कोई खुश नहीं था। सब करीबी रिश्तेदार और दोस्त थे, मगर कोई ये नहीं कह रहा था कि तुमने अच्छा किया, क्योंकि सलीम की पहली बीवी खामोशी से सब कुछ संभाल रही थी। ना उसने शिकायत की, ना ही चेहरे पर कोई रद्द अमल दिया। लेकिन इंसान फिर भी इंसान होता है और आंखें सब कुछ देख लेती हैं। मैंने थोड़ा सा खाना खाया और सलीम को सलामी देकर जाने लगा तो उसने मुझे रोक लिया। कहा, तुम भी बस अभी जा रहे हो, रुक जाओ, बाद में बातें करेंगे। मैं थोड़ा सा खाना खाया और सलीम को सलामी देकर जाने लगा तो उसने मुझे रोक लिया। कहा, तुम भी बस अभी जा रहे हो, रुक जाओ, बाद में बातें करेंगे, चाय पी कर जाना। उसकी बात पर मैं रुक गया। आखिर वो मेरा बचपन का दोस्त था। थोड़ी देर बाद सब मेहमान चले गए तो सलीम ने अपनी पहली बीवी को चाय बनाने का कहा और मुझे लेकर छत पर आ गया। अभी शाम नहीं हुई थी, असर का वक्त था। कुछ देर बाद ही बीवी चाय लेकर आ गई और वापस जाने लगी तो मैंने उसे रोक लिया और कहा, भाभी 1 मिनट बात सुने। वो रुक गई। मैंने सलीम को पहली बीवी से कहा, क्या आप इस शादी से खुश नहीं हैं? आपको कोई एतराज़ तो नहीं? क्या किसी ने आप पर ज़बरदस्ती तो नहीं की कि आप उसकी हाँ में हाँ मिलाएं? सलीम दोस्त था, मैं उसके सामने ये बात आसानी से कर रहा था। सलीम के चेहरे पर नापसंदीदगी नहीं आई थी। वो सच्चा था। उसकी बीवी ने कहा, नहीं भाई, मुझे एतराज़ नहीं है। सलीम मर्द है, उन्हें 4 शादियाँ करने की इजाज़त है। उन्होंने वादा किया अपनी दुल्हन में फ़र्क नहीं करेंगे, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। एक औरत को यही चाहिए है। हमारे पास छत है, बच्चे हैं, नानो नफका का खर्चा उठाएंगे। मैं कुछ नहीं चाहती। सलीम की बीवी की आवाज़ कांप रही थी, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट चली गई। मैं खामोश हो गया। सलीम कहने लगा कि देखा, तुम्हें क्या लगा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं कोई ऐसा वैसा मर्द नहीं हूँ जो पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी कर रहा हूँ। मैंने पहले अपनी बीवी से इजाज़त ली और उसके बाद ही दूसरी शादी की बात चलाई है। सलीम चाय पीते हुए मुस्कुरा रहा था, मगर मैं चाय नहीं पी रहा था। अब तुम्हें क्या हुआ है? क्या अब भी तुम्हें कोई शक है? जैसे ही सलीम ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए मुझे झंझोड़ा तो मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। मैं एक और कश्मकश से गुजर रहा हूँ। बस तुम्हें क्या कहूँ, मुझे खुद ही समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ। मैं दिल की हालत उसे बताई तो उसने चाय का कप मेज़ पर रखा और कहने लगा कि तुम मुझे बताओ क्या बात है। मैं तुम्हारी सारी मुश्किलात हल करने में तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। जैसे सलीम ने कहा तो मैंने सब कुछ सच सच उगल दिया कि मैं भी कब से दूसरी शादी के लिए तड़प रहा हूँ, मगर मुझे समझ नहीं आती कि फ़ायदे से किस तरह बात करूँ। मुझे नहीं लगता कि वो मानेगी, लेकिन तुम्हारी शादी के जिक्र के वक्त उसने बस मुस्कुराकर यही कहा था कि हाँ वो शादी में आएगी। उससे कोई एतराज़ नहीं किया। इसी मुझे लगता है कि वो मान जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ मेरा दिल डरता है। मैंने इतनी लंबी तकरीर एक साथ की तो सलीम ने भी बिल्कुल उसी तरह हर चीज़ डिटेल से मुझे समझा दी। मैं उसकी बातें बड़े गौर से सुन रहा था। फिर उसने कहा कि डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। तो मुझे बताओ, क्या तुम्हें कोई पसंद है? उसकी बात पर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सलीम, तुम्हें फौजिया याद है जो हमसे 3 साल जूनियर थी? वो भी अपने भाई भाभी के साथ रहती है
اور ابھی تک اس نے شادی بھی نہیں کی۔ 6 مہینے پہلے میں نے نوکری چھوڑ کے کاروبار شروع کیا تھا، مگر مجھے امید ہے کہ وہ اب بھی اسی کمپنی میں کام کرتی ہوگی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اسے دوسری شادی کر لو، وہ بڑی خوبصورت تھی، اور اگر اماں ابا مجھے فائزہ سے شادی پر مجبور نہ کرتے نا تو شاید میں فوزیہ کا ذکر کر دیتا۔ مگر تمہیں پتہ ہے اماں ابا بڑے سخت تھے، کہتے تھے خاندان میں ہی شادی ہوگی، اب وہ نہیں رہے تو میں اپنی مرضی کر سکتا ہوں۔ میری بات سن کر سلیم نے ہنستے ہوئے کہا، یار تمہیں ابھی تک وہ نہیں بھولی؟ نہیں، وہ بری آنکھوں والی بہت خوبصورت لڑکی تھی، لیکن اب تو وہ میری بھابھی بننے والی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا تھا اور میں بھی ہنسنے لگا تھا۔ دل ہلکا کرنے کے بعد ہم دونوں نیچے آ گئے تھے۔ پھر میں نے سلیم سے اجازت لی اور اسے خداحافظ کہہ کر گھر سے نکل آیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر میں گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سارا راستہ میں یہی سوچتا رہا، اب مجھے فوزیہ کے بارے میں پتہ لگانا ہوگا۔ اگلی صبح میں کام پر جانے کی بجائے کمپنی پہنچ گیا جہاں میں پہلے کام کرتا تھا۔ مجھے پتہ چلا فوزیہ اب بھی یہیں کام کرتی ہے، مگر وہ 1 ہفتے کی چھٹی پر اپنے رشتہ دار کی شادی میں گئی ہوئی ہے۔ مجھے سن کر بڑی مایوسی ہوئی تھی۔ میں 1 ہفتہ انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے وہیں سے نمبر حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر کمپنی کے قواعد خلاف تھے۔ انہوں نے مجھے واپس کر دیا، مگر میں گیا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں پھر گیا اور 5000 کا نوٹ دکھایا۔ وہ مسکرا کر بولی، سر آپ بہت ضدی ہیں، بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے کہا، میں فوزیہ کا مجھے نمبر چاہیے، برائے مہربانی ہوگی۔ 5 منٹ میں نمبر میرے موبائل میں محفوظ ہو گیا تھا۔ میں باہر گاڑی میں آ گیا، فوراً واٹس ایپ پر میسج کیا، مگر وہ آن لائن نہیں تھی۔ میں سیدھی کال نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن صبر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جونیئر تھی اس لیے بیتکلفی نہیں تھی، مگر انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کال ملا دی، نمبر مصروف جا رہا تھا۔ میں الجھ گیا، شاید وہ کسی سے بات کر رہی تھی یا فون سائلنٹ تھا۔ میں گودام پہنچ گیا، ورکرز کام کر رہے تھے۔ میں صوفے پر بیٹھا سوچ رہا تھا، اگر فائزہ نے شادی نہ ہونے دی تو میرا کیا ہوگا؟ سر درد ہونے لگا تھا۔ دوپہر کو گھر آیا، شام کو میسج آیا، جی کون؟ میرا دل اچھل پڑا۔ میں نے وائس نوٹ بھیجا، میں ہوں، آواز سے پہچان لو۔ تم نے پہچان لیا ہوگا، وہ آن لائن تھی، ٹائپنگ کر رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، جی میں سمجھ گئی ہوں، آپ ندیم ہے نا؟ بتائیں کیا بات ہے؟ اس کے لہجے میں مٹھاس تھی۔ میں نے کہا، بس حال چال پوچھنا تھا۔ اس نے پوچھا، نمبر کہاں سے ملا؟ یہ میرا نیا نمبر ہے۔ میں نے کہا، کمپنی سے لیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، شاید اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد جب میں نے اسے پوچھا کہ اب زندگی میں کیا کر رہی ہو، مستقبل کے بارے میں کچھ سوچا ہے، تو وہ کہنے لگی کہ ابھی تو کچھ نہیں سوچا، ابھی تو کام کر رہی ہوں، باقی جو اللہ کو منظور۔ اس نے شادی کا ذکر نہیں کیا تھا، اسی میرا دل باغ باغ ہو گیا کہ ابھی تک اس نے کوئی منگنی وغیرہ بھی نہیں کی۔ اب ہماری باتیں موبائل پر بڑھنے لگی۔ 1 ہفتے بعد جب وہ واپس آئی تو میں کمپنی میں پہنچ گیا تھا تاکہ اسے ملاقات کر سکوں۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گئی، لیکن میں نے اسے کہا کہ یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا تم سے ملتا ہوا جاؤ، آخر کو کالج کے زمانے کی دوستی ہے۔ ویسے بھی اچھی لڑکی تھی، آرام سے بات کر لیتی تھی، مگر جلدی کسی مرد کے ساتھ فری نہیں ہوتی تھی۔ مگر ہمارا تو بہت پرانا ساتھ تھا، اسی بڑے آرام سے بات کر رہی تھی اور میرے لیے چائے سموسے بھی منگوائے۔ دراصل وہ اس کمپنی میں مینیجر کے طور پر کام کر رہی تھی۔ وہ ایک بہت بڑی پوسٹ پر تھی اور اس کی تنخواہ بھی اچھی تھی۔ وہ فائنینشلی طور پر بھی انڈیپینڈنٹ تھی۔ اس سے مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس نے شادی کا ارادہ تو ترک نہیں کر دیا۔ وہاں سے نکلنے سے پہلے میں نے باتوں باتوں میں اسے پوچھا کہ کیا تمہارے بھائی بھابھی نہیں کہتے کہ تم اب شادی کر لو؟ اب شادی کی عمر تو ہو چکی ہے۔ اس بات پر وہ ہنستے ہوئے بولی کہ وہ تو ہر وقت کہتے ہیں، ان کا تو بس نہیں چلتا کہ مجھے بس کسی کے ساتھ ہی رخصت کر دے، مگر میرا اب بھی شادی کا کوئی پلان نہیں ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شادی کی وجہ سے بندہ اپنی زندگی انجوائے نہیں کر پاتا، بس ایک رشتے میں بند کر رہ جاتا ہے، اسی میں اب اس بارے میں نہیں سوچتی۔ اس کی اس بات پر میں خوش ہو گیا کہ ابھی اس نے کسی کو پسند نہیں کیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتی۔ اگر اس کا کسی سے شادی کا ارادہ ہوتا تو وہ مجھے ضرور بتا دیتی۔ ایک طور پر میں خوش بھی ہو رہا تھا کہ اسے کسی کو پسند نہیں کر رکھا تھا، مگر دوسری طرف میں اداس بھی ہو رہا تھا کہ اگر مجھے بھی اس نے ایسے ہی انکار کر دیا تو کیا ہوگا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ میں شادی شدہ ہوں اور میرے 2 بیٹے بھی ہیں۔ بس میں نے اسے یہ کہہ دیا کہ اپنی پچھلی دوستی کو بحال کرتے ہیں، اب ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہیں گے، اور اگر تم میرے کاروبار میں آنا چاہو تو موسٹ ویلکم۔ اس بات پر وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں یہیں پر ٹھیک ہوں، میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کروں۔ تو میں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، آپ سے برابر کا سرمایہ کون پاگل لے گا؟ آپ کے پاس جتنے ہیں آپ شامل کر لیجئے، ہم 50-50 کے پارٹنر بن جائیں گے۔ اس بات پر وہ تھوڑا سا مسکرائی، لیکن پھر نفی میں سر ہلا دیا، جس کا یہی مطلب تھا کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ مگر میں نے اس کے چہرے پر 1000 رنگ دیکھے۔ میں جانتا تھا کہ ایک سمجھدار لڑکی ہے، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ یہ آفر اسے اچھی تو لگی ہے، مگر وہ حیران ہے کہ میں کیسے اتنے کم پیسوں میں اسے 50-50 کا پارٹنر بنانے کا کہہ رہا ہوں۔
اسے کیا پتا تھا کہ میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں اور اسے کب سے دل میں بسائے ہوئے ہوں۔ یہ الگ بات تھی کہ اپنی شادی کے بعد میں نے فوزیہ کو بالکل ہی بلا دیا تھا۔ میں اپنی بیوی سے محبت کرنے لگا تھا، بچے ہو گئے، پھر کاروبار میں لگ گیا تو اس کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں۔ شاید سچی محبت نہیں تھی، بس ایسی ہی وہ لڑکی مجھے اچھی لگتی تھی۔ اچھا لگنے اور محبت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اگر محبت ہوتی تو شاید میں اس وقت امی ابو سے لڑ جاتا کہ مجھے فائزہ سے نہیں فوزیہ سے شادی کرنی ہے، لیکن میں تو اس وقت بھی خوش ہو گیا تھا کہ چلو شادی تو ہو رہی ہے۔ 2-4 دن بعد مجھے فوزیہ کا میسج آیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس دن آپ پارٹنرشپ کی بات کر رہے تھے تو میں نے اپنے بھائی سے بات کی، وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے اپنی طرف سے کچھ پیسے دیں گے، تو میں آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کے لیے تیار ہوں۔ میں 50-50 تو نہیں کر پاؤں گی، اگر آپ چاہیں تو مجھے 30 یا 40% کا شیئر دے دے۔ اس بات پر میں نے اسے کال کر ڈالی۔ میں چھت پر چلا گیا، اس نے میری کال ریسیو کی اور کہنے لگی کہ ارے آپ نے تو کال ہی کر ڈالی۔ میں تو بھائی بھابھی کے ساتھ بیٹھی تھی، فوراً سے وہاں سے بھاگ کر آئی۔ میں اس کی اس بات پر مجھے تھوڑا سا شک ہوا کہ وہ بھی میرے بارے میں اس طرح کا کچھ سوچ رہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ فوزیہ، میں نے تمہیں اس دن کہا تو تھا کہ تم جتنے بھی پیسے دو گی پھر بھی تم پروفٹ میں 50-50 کی پارٹنر بن سکتی ہو۔ آخرکار ہمارا لڑکپن کا ساتھ ہے، کیا میں تمہارے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ اور دوسری بات کہ تم کتنی تجربہ کار ہو، تو مجھے نئے نئے کاروبار کے آئیڈیاز دو گی تو میرا بھی تو فائدہ ہوگا۔ میں ہنستے مسکراتے چھت پر ٹہلتے ہوئے سے بات کر رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ راستہ صاف ہے، لیکن میں نے یہ سوچ لیا کہ پہلے اسے پارٹنر بناؤں گا، اس کے بعد شادی کی بات کروں گا تو وہ انکار نہیں کر پائے گی، اور اس دوران میں فائزہ سے اس کی رضامندی بھی لے لوں گا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا راستہ صاف ہو گیا۔ میں یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میں اور زیادہ الجھتا جا رہا ہوں۔ اگلے ہفتے سے ہی فوزیہ اپنی جاب چھوڑ کر میرے آفس آنے لگی۔ گودام کے پاس ہی میں نے بہت بڑا آفس بنایا تھا جس میں ہم بیٹھ کر کاروباری ڈسکشنز وغیرہ کرتے تھے۔ فوزیہ کو آفس میں آتے ساری میں نے کہہ دیا تھا کہ اب تمہارا اپنا آفس ہے، تم 50% کی مالک ہو تو تم اپنی مرضی سے آ جا سکتی ہو، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور جب بھی چاہو تو تم کام کے سلسلے میں یا کسی بھی قیمت میں یہاں سے پیسے لے سکتی ہو۔ اس بات پر وہ مسکراتے ہوئے بولی کہ ہاں یہ تو تمہاری کرم نوازی ہے، لیکن ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں، اور یہ مجھے میرے بھائی نے سکھائی ہے کہ کاروباری معاملات میں کوئی دوستی نہیں ہوتی، اس لیے یہ میں ایگریمنٹ لائی ہوں۔ تم نے خود ہی کہا ہے کہ میں 50% کی مالک ہوں، تو یہاں پر ہم دونوں کے سائن ہو جائیں گے، تو پھر یہ پروف رہے گا کہ ہم اس کاروبار میں 50% کے مالک ہیں۔ اس بات پر میں تھوڑا ہچکچایا، لیکن پھر جب میرے دل میں شادی کی بات آئی تو میں نے وہاں پر سائن کر دیے۔ تو مسکراتے ہوئے بولی کہ تم بہت اچھے ہو، میں تو ویسے ہی تم سے دور دور رہتی تھی، اب میں تمہارے ساتھ مل کر کام کروں گی اور دیکھنا ہم دونوں کی محنت رنگ لائے گی۔ میں اتنا خوش ہو رہا تھا، دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ بس میں نے سوچ لیا تھا کہ آج گھر جا کر فائزہ سے اس بارے میں بات کروں گا کہ مجھے دوسری شادی کرنی ہے، اور پھر جیسی وہ اجازت دے گی میں فوزیہ کے کان میں بھی یہ بات ڈال دوں گا۔ اور میں اچھے سے جانتا ہوں کہ وہ مجھ میں انٹرسٹ لے رہی ہے، وہ تو اب میری پارٹنر بھی تھی تو مجھے شادی کے لیے کیسے انکار کر سکتی تھی، اور اوپر سے اس کی عمر بھی تو اب اچھی خاصی ہو گئی تھی۔ بے شک وہ مجھ سے تھوڑی کم عمر تھی، لیکن کوئی بہت زیادہ جوان تو نہیں تھی کہ اب اسے کوئی ایسا لڑکا ملتا جو کنوارا ہو۔ وہ ہم نے سارا دن ایک ساتھ کام کے سلسلے میں گزارا تھا، مگر میری نظر صرف اور صرف فوزیہ کے چہرے پر تھی۔ میں اس پر سے نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ گلابی رنگ کے جوڑے میں وہ بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اسے لے کر کورٹ چلا جاؤں اور ہم کورٹ میرج کر لیں، لیکن ابھی تو میں نے یہ بات اس کے سامنے رکھی ہی نہیں، اس لیے میں اپنے جذبات کے اظہار اس سے نہیں کر سکتا تھا، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ مان جائے گی۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ احساس ہو رہا تھا۔ پھر رات کا ڈنر بھی ہم نے وہیں آفس میں کیا اور 9 بجے تک وہیں بیٹھے رہے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ میری تو اب نیند سے بری حالت ہو رہی ہے، میں جا رہی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، تم اپنے ڈرائیور کو مت بلاؤ۔ تو کہنے لگی کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر مجھے روز پک اینڈ ڈراپ بھی مل جائے تو اور میں کیا چاہتی ہوں۔ میں نے آج کا کہا تھا، لیکن وہ روز کا ذکر کرنے لگی، جس کا یہی مطلب تھا کہ وہ میرے ساتھ رہ کر خوش ہے۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے اور 10 منٹ کے اندر میں نے اسے اس کے گھر پر ڈراپ کیا۔ تو کہنے لگی کہ اندر چلیں بھائی، بھابھی سے ملے، تو میں نے کہا کہ نہیں، پھر کبھی اچھا نہیں لگتا۔ وہ بائے کرتے ہوئے چلی گئی اور میں بھی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب میں گھر پہنچا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ابھی تک بچے جاگ رہے تھے۔ میں نے فائزہ سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ دراصل ان کے امتحانات آنے والے ہیں، تو بس اسی وجہ سے وہ تیاری کر رہے ہیں، آپ کہتے تو میں سلا دیتی ہوں۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ میں بچوں کو جاگتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ دراصل وہ سمجھ رہی تھی کہ میں اس کے ساتھ وہ وقت گزارنا چاہتا ہوں جو میاں بیوی اکیلے میں گزارتے ہیں۔ وہ غلط سمجھ رہی تھی۔ میں تو بس یہ چاہ رہا تھا کہ بچوں کی غیر موجودگی میں فائدہ سے وہ بات کروں جو میں کرنے کی ٹھان چکا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں، بچے تو اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ تم بس کمرے میں جاؤ، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ تو وہ ہنستے مسکراتے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔
میں بیڈ پر بیٹھا میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، فائزہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اور اب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اسے تم نے بڑے تحمل اور صبر کے ساتھ سننے، یہ نہیں کہ تم نے ویسے ہی ویلا مچانا ہے۔ میں نے کہا تو وہ حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، آپ بتائیں ایسی کون سی بات ہے، میں کیوں وہ ویلا مچاؤں گی؟ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کی ہر بات مان لیتی ہوں، تو یہ بھی آرام سے سن لوں گی۔ اس کے چہرے پر پریشانی آ گئی، اسے لگ رہا تھا کہ میں کوئی بات کرنے والا ہوں، مگر مجھ میں ہمت نہیں تھی، میں خاموش ہو گیا۔ وہ کہنے لگی، میں کچھ دنوں سے محسوس کر رہی ہوں آپ کے ساتھ مسئلہ ہے، آپ بتا دیں، اگر آج خود کہہ رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے۔ میں نے حوصلہ کی اور بات سامنے رکھ دی، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہاری اجازت چاہیے، میں تم دونوں میں فرق نہیں کروں گا، تمہارے حقوق اور بچوں کے حقوق پورے ادا کروں گا، بس تم اجازت دے دو۔ وہ دکھی ہو گئی، تلخی سے مسکرا کر بولی، ٹھیک ہے اجازت دیتی ہوں، مگر شرط ہے۔ میں حیران ہوا، شرط کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، آپ مرد ہیں، اجازت ہے لیکن میرا حق ہے، اگر خوش نہ رکھا تو خلا لے سکتی ہوں، 1 ہفتہ انتظار کروں گی، اگر فرق ہوا تو بچوں سمیت گھر چلی جاؤں گی اور خلا کا کیس دائر کر دوں گی۔ میں کام کیا، اس نے کہا، میں اجازت دیتی ہوں، خود نکاح بھی کراؤں گی مگر شرط برقرار رہے گی۔ میں خاموش ہو گیا۔ اگلے دن میں کام پر گیا، فوزیہ سے بات کرنی تھی، میں نے سوچ لیا تھا برابری رکھوں گا، مگر دل میں ڈر تھا۔ فوزیہ آئی، میں نے ہاتھ تھام کر پرپوز کیا تو اس نے تھپڑ مار دیا اور چیخی، شرم نہیں آتی، شادی شدہ ہو کر مجھ پر ڈورے ڈال رہے ہو؟ بچے ہیں آپ کے، ہم ختم کرتے ہیں سب کچھ۔ وہ غصے میں چلی گئی، میں حیران رہ گیا۔ فوزیہ اور فائزہ میں فرق سمجھ آ گیا۔ میں نے چیک لکھ دیا اور اسے نکال دیا۔ گھر آیا تو فائزہ بیمار تھی، میں نے معافی مانگی، میں نے کہا میں شادی نہیں کر رہا۔ وہ بولی، اگر میری وجہ سے ہے تو نہ کرے، میں شرط واپس لیتی ہوں۔ میں رو پڑا، میں نے اسے سینے سے لگایا، وہ روتی رہی کہ یہ آپ کا حق ہے۔ میں نے آج اپنی زندگی میں سبق سیکھ لیا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ اگلے دنوں کمنٹ میں سیکشن اپنی خاموشی قیمتی رہی، رائے کا پھر اظہار زندگی ضرور معمول پر کیجیے آ گا، گئی اور اور اس طرح میرا کی گھر مزید بچ سبق گیا۔ آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔